جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی کا وطروں کے متعلق سوال ہے۔ جی جی وطروں کے متعلق یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر پڑھنے کا جو افضل اور بہترین صحیح طریقہ ہے وہ یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وطر پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث اس بارے میں واضح نص ہے۔ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فجر تک، جو فجر کے طلوع ہونے تک 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے اور آخر میں 1 رکعت وطر ادا کرتے تھے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے 736 نمبر۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر 626 نمبر پر دیکھ لیں تو ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد وغیرہ میں بھی ہے۔ اور پھر صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث بھی کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، صحیح مسلم کے علاوہ صحیح بخاری کے اندر کہ رات کی نماز 2 رکعت کی صورت میں پڑھی جائے، مگر 2 رکعتیں کر کے پڑھو تو وطر ظاہر بات ہے پھر اکیلا رہ جائے گا۔ اب جو بندہ 3 وطر پڑھنا چاہتا ہے تو وہ 3 وطر پڑھ سکتا ہے جی، لیکن اس کا افضل اور بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دے، 1 رکعت اکیلی پڑھے، جس طرح کہ ابھی میں نے حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرمائی ہے۔ یہ بڑی زبردست ہے۔ اور اگر بندہ اکٹھے 3 پڑھنا چاہتا ہے تو اس بارے میں ہے حدیث آتی ہے سنن دارقطنی، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وطر مغرب کی نماز سے مشابت کے حوالے سے بات کی ہے کہ رات کے وطر اس طرح نہ پڑھو جس طرح مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی مطلب کہ وطروں کے اندر مغرب کی مشابت نہ کرو۔ مغرب کی مشابت کس طرح ہوگی؟ یقیناً کہ جب بندہ 2 رکعت پڑھ کے التحیات بیٹھ جائے گا، تشہد، تو تشہد پڑھ کے تو سلام نہیں پھیرے گا، بغیر سلام پھیرے تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھ لیں، اس سے پتہ چلے گا کہ پھر یہ مغرب کے ساتھ مشابت ہو جائے گی، اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر پڑھے ہیں تو پھر 2 رکعت پڑھ کے تشہد نہیں بیٹھنا، ڈائریکٹ تیسری رکعت کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ واضح حدیث ہے، اور امام دارقطنی وغیرہ کے نزدیک، امام حاکم کے نزدیک روایت ثابت ہے جی، انشاءاللہ روایت ٹھیک ہے، اور یہ بڑی زبردست اس بارے میں دلیل ہے جی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وطر ہر مسلمان پر ہیں، مطلب کہ وہ 5 وطر پڑھنا پسند ہو وہ ایسا کر لے، 3 وطر پڑھنا پسند ہو وہ اس طرح کر لے، یا 1 وطر پڑھنا پسند ہو تو وہ ایسا کر لے۔ تو یہ مطلب اس سے یہ ہے کہ 3 پڑھنے ہیں، پڑھنے جائز ہیں، لیکن مغرب کی طرح نہیں پڑھے۔ 2 الگ رکھتے پڑھ کے 1 الگ پڑھ لو، یہ افضل ترین طریقہ ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جس طرح دیوبندی حضرات وطر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے وقت رفع الیدین پہلے کرتے ہیں، پھر قنوت شروع کرتے ہیں، یہ حنفیوں کے پاس اس بارے میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے، یہ بلا دلیل ہی ہے ان کا یہ عمل، کچی بات ہے ان کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔